ٹریفک حادثات 5 زندگیاں نگل گئے۔ حافظ آباد میں سرگودا روڈ کے قریب مسافر بس نے گدھا گاڑی کو رون ڈالا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق 20 زخمی ہوئے۔ لکی مروت میں کاشو پل کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 نوجوان جاں بحق 3 زخمی۔ فیصل آباد میں سدھار بائی پاس چوک کے قریب تیز رفتار بس الٹنے سے 19 افراد زخمی ہو گئے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی طور پر 17,573 ارب روپے مالیت کے حجم پر مشتمل 6,501 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 5 سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا۔ 12 لاکھ سالانہ آمدنی والے تنخواہ داروں پر ٹیکس کی رقم 30 سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس کی شرح 15 کے بجائے 11% کرنے کی تجویز۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25 سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے مالی سال میں دفاع کے لیے 2,525 ارب روپے مختص۔ پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی بجائے کی جائے گی۔ کراچی واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 30 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے۔ پٹ فیڈر کینال کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، کچھی کینال کے لیے 69 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں ڈیموں کے لیے 5 ارب روپے مختص۔ داسو پن بجلی منصوبے کے لیے 10 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے۔ سوکی کناری کے لیے پن بجلی منصوبے کے لیے 3.5 ارب مختص۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 39.5 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جائیداد کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% کم کرنے کی تجویز۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا 10 مرلے تک کے گھروں اور 2,000 مربع فٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ ای کامرس بھی ٹیکس کی زد میں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا ای کامرس پلیٹ فارم اور کوریئر سروس سے اشیاء منگوانے پر ٹیکس لگے گا۔ سولر پینلز کی درآمدات اور ای کامرس پلیٹ فارم پر 18% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پیٹرول ڈیزل استعمال کرنے والی یا ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لائی جا رہی ہے۔ 18% سے کم سیلز ٹیکس والی تمام گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ آبی ذخائر میں جنگی بنیادوں پر اضافہ کریں گے۔ جلد اس حوالے سے ایک تفصیلی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر، کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 14% پر لانا ناگزیر تھا۔ 3,90,000 ہائی ویلیو نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی۔ افراط زر میں نمایاں کمی ہوئی۔ ترسیلات زر 10 ماہ میں 36 ارب ڈالر رہیں۔ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ نے 1.5 ارب ڈالر سرپلس حاصل کیا۔ ڈینا انٹیگریشن سے 3,90,000 بڑے نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی۔ اقتصادی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے۔ سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام لایا جا رہا ہے۔ 9.8 ارب روپے کے جعلی ری فنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ آئی پی پی سے معاہدوں سے 3,000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نام نقصانات میں 140 ارب روپے کمی کی۔
بجلی کی قیمت میں 31% سے زائد کمی کی گئی۔ 10 سال میں پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $40 ارب ملیں گے۔ وزیر خزانہ نے بتایا وزیر اعظم کی ہدایت پر اصلاحات کو نیشنل ٹیرف پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $1.70 کروڑ تھا۔ ایف بی آر نے رواں سال 78.4 ارب کے محاصل وصول کیے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں $2 ارب کا اضافہ ہو چکا۔